لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ پسند نہیں فرماتا بری بات کا آشکارا کرنا مگر اس شخص سے جس پر ظلم کیا گیا، اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا اسے پوشیدہ رکھو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور ارادہ کرتے ہیں کہ جدائی کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں۔ أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ در حقیقت وہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور فرق نہ کیا انہوں نے رسولوں میں سے کسی کے درمیان، وہ ہیں کہ انہیں ان قریب اللہ ان کے اجر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں۔ وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کھلم کھلا ہمیں اللہ کی ذات دکھا دو، تو پکڑ لیا انہیں گرنے والی بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں۔ پھر ہم نے وہ گناہ بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اور ہم نے ان اہل کتاب پر طور کو اٹھا لیا ان سے عہد لینے کے لیے، اور ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے میں شکر کا سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتہ کے دن میں حد سے آگے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ پھر ان کی عہد شکنی کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ غلاف نہیں
بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس کفر اور قول کی وجہ سے بھی کہ انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے بھی کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے ان کو اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے کسی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کی طرف سے ضرور شک میں ہیں، انہیں ان کا کچھ علم نہیں مگر یہ کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور اس بنا پر کہ وہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور نماز قائم رکھنے والے کیا ہی اچھے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے وہ ہیں کہ عن قریب ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے وحی فرمائی ابراہیم اور اسماعیل
اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ اور ہم نے بھیجے ایسے رسول جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ پر بیان فرمایا، اور ایسے رسول بھی جن کا قصہ ہم نے ابھی تک آپ پر بیان نہیں فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے بلا واسطہ بکثرت کلام فرمایا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہوئے، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اب بھی کوئی ایمان لائے یا نہ لائے مگر گواہی دیتا ہے اللہ کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو کر حق سے بہت دور جا پڑے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان کو نہ بخشے گا اور نہ آخرت میں انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ابد تک رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا، تو ایمان لاؤ اپنی بھلائی کے لیے، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور نہ کہو اللہ پر مگر سچ۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور روح ہے اس کی طرف سے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو کہ معبود تین ہے، ایسی بات کہنے سے باز رہو،
یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ ہی اکیلا معبود ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگز عار محسوس نہ کریں گے، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے تو عن قریب اللہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے حضور لائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کا پورا ثواب انہیں دے گا اور زیادہ بھی دے گا انہیں اپنے فضل سے، اور وہ لوگ جنہوں نے عار سمجھا بندگی کو اور تکبر کیا تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور نہ پائیں گے وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور اتارا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لیا تو عن قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچانے والی سیدھی راہ انہیں دکھائے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آپ سے پوچھتے ہیں، فرما دیجئے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کلالہ کی میراث میں، اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ باپ، اور اس کی ایک بہن ہو حقیقی یا صرف باپ کی طرف سے، تو اس کے لیے آدھا ترکہ ہے، اور وہ وارث ہوگا اس اپنی بہن کا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترکہ میں 2/3 ہے، اور اگر وارث ہوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصہ کے برابر ہے۔ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ حلال کیے گئے تمہارے لیے بے زبان چوپائے سوائے ان کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، مگر احرام کی حالت میں کیے ہوئے شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ کعبہ کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ قربانی کے ان جانوروں کی جن کے گلے میں نشانے کے پٹے ہوں، اور نہ ان لوگوں کے مال و جان کی بے حرمتی کرو جو حرمت والے گھر خانہ کعبہ کا قصد کرنے والے ہیں، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں ہرگز برانگیختہ نہ کرے ایسی قوم کے ساتھ زیادتی کرنے پر ان کی یہ عداوت کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ حرام کیا گیا تم پر مردار اور رگوں کا بہا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ جانے والا اور لکڑی وغیرہ کی ضرب سے مارا ہوا، اور اوپر سے گرا ہوا اور سینگ مارا ہوا، اور جس کو کھایا ہو درندے نے، مگر جو تم نے اللہ کے نام پر ذبح کر لیا، اور جو باطل معبودوں کے نشان پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام کیا گیا تمہارے جوئے کے تیروں سے اپنے حصے تقسیم کرنا، یہ سب کام گناہ ہیں۔ آج مایوس ہو گئے کفار تمہارے دین کے ناکام ہونے کی طرف سے، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ پھر اگر کوئی بھوک یا پیاس کی شدت سے بے تاب ہو جائے اور بے اختیار ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے، اس حال میں کہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کے لیے حلال کی گئیں؟ فرما دیجئے حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو تم نے سدھا لیے شکاری جانوروں میں سے، اس حال میں کہ تم انہیں شکار کا طریقہ سکھانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، تو کھاؤ اس شکار سے جسے وہ شکاری جانور مار کر تمہارے لیے روک رکھیں، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر تم اللہ کا نام لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئیں، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور آزاد پاک دامن مسلمان عورتیں، اور اسی طرح آزاد پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم ان کے مہر انہیں دے دو، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے، نہ اعلانیہ بدکاری کرتے ہوئے اور نہ خفیہ آشنائی کرتے ہوئے، اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا تمہارا ارادہ ہو اور تمہارا وضو نہ ہو تو اپنے چہرے دھو لو، اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پس مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا اس پاک مٹی سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله
ذات الصدور. اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے پختہ کیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور فرما برداری کی. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے، اور نہ برانگیختہ کرے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو. تم ہمیشہ عدل کرتے رہو، وہ زیادہ نزدیک ہے پرہیزگاری سے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب خبردار ہے ان سب کاموں سے جو تم کرتے ہو. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا جب قصد کیا ایک قوم نے کہ لڑنے کے لیے وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے. اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور ان کی نصرت آمیز تعظیم کرتے رہے اور اللہ کو قرض حسنہ دیا تو میں ضرور تم سے دور کروں گا تمہارے گناہ اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو بے شک وہ بہہ گیا سیدھی راہ سے. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
تو ان کی کیسی بڑی عہد شکنی کے بعد ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے، اور وہ بھول گئے ایک بڑے حصے کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے بجز چند آدمیوں کے ان میں سے۔ تو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، تو انہوں نے فراموش کر دیا بڑا حصہ اس چیز کا جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو لازم کر دیا ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو قیامت کے دن تک، اور عن قریب اللہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے کتاب والو، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، بیان فرماتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپاتے تھے کتاب سے، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے۔ بے شک جلوہ گر ہوا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہ پر لاتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اپنے ارادہ سے انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف، اور سیدھی راہ کی طرف انہیں ہدایت کرتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ فرما دیجئے تو کون مالک ہے اللہ سے کسی چیز کا اگر وہ ارادہ کرے ہلاک کرنے کا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور سب زمین والوں کو، اور اللہ ہی کا ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ فرما دیجئے اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں پر، بلکہ تم بشر ہو ان میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ بخشے گا جسے چاہے اور عذاب دے گا جسے چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور ان سب کی جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس آ گیا ہمارا رسول، بیان فرماتا ہے تمہارے لیے ہمارے احکام، اس کے بعد کہ رسولوں کی آمد مدتوں رکی رہی، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ تو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کیجئے جب کہا موسیٰ نے اپنی امت سے، اے میری امت، یاد کرو اللہ کا وہ انعام جو اس نے تم پر کیا، جب اللہ نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ کیا، اور تمہیں وہ دیا جو سارے جہانوں میں سے ان کے زمانہ میں کسی کو نہ دیا تھا۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری امت، داخل ہو جاؤ پاک زمین میں جو مقرر کر دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور پیٹھ پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست لوگ آباد ہیں، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس زمین سے نکل نہ جائیں، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم اس میں ضرور داخل ہوں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام فرمایا کہ تم بے خوف ہو کر ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور صرف اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یقیناً ہم تو اس میں ہرگز کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں ہیں، پس تم جاؤ اور تمہارا رب، تم دونوں ہی ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا، تو فیصلہ کر دے ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا، تو یہ ارض مقدسہ حرام ہے ان پر 40 برس تک، پریشان حال پھرتے رہیں گے زمین میں،
تو اے موسیٰ غمگین نہ ہو نافرمان قوم کے انجام پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ سنائیں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے اس سے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس پہلے نے کہا اللہ قبول فرماتا ہے صرف پرہیزگاروں سے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے سب جہانوں کا۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو اور میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی سر پڑے، پس تو دوزخیوں میں سے ہو جائے اور یہ ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ پس اسے آمادہ کر دیا اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا تو ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کریدتا تھا زمین کو تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، تو وہ ہو گیا پشیماں ہونے والوں میں سے۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے قتل کر دیا سب لوگوں کو، اور جس نے اسے بچا لیا تو گویا اس نے بچا لیا سب لوگوں کو۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول چمکتی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ یقیناً زمین میں ضرور حد سے گزرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ چن چن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف طرفوں سے کاٹے جائیں یا وہ وطن کی زمین سے نکال دیے جائیں۔ یہ ان کی رسوائی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی، تاکہ روزے قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دیں تو نہ قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ کی آگ سے نکلیں اور وہ اس سے نہ نکل سکیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور جو مرد یا عورت چوری کریں تو ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوت کا بدلہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بڑا غالب ہے نہایت حکمت والا۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور وہ اصلاح پذیر ہو گیا تو بے شک اللہ اس پر رجوع برحمت ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں جانا کہ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو تیزی سے دوڑتے ہیں کفر میں، ان میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں، اور بعض یہودی جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کے مواقع سے، کہتے ہیں اگر ہمارا بتایا ہوا یہ حکم تمہیں دیا جائے تو اسے مان لو، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو اس سے بچو، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تو ہرگز اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی طاقت نہ رکھے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں خواری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، بڑے ہی حرام خور ہیں، تو اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو وہ آپ کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ ان کا فیصلہ فرمائیں، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ کیسے آپ کو منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ روگردانی کرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور ہے، فیصلہ کرتے رہے اس کے مطابق اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع فرمان تھے، ان لوگوں کا جو یہودی ہوئے، اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے اللہ والے اور علماء، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس لوگوں سے تم نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت نہ لو، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور تورات میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے تو
تو جو شخص بدلہ معاف کر دے تو یہ معافی کفارہ ہوگی اس کے لیے گناہوں کا، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تصدیق کرتا ہوا اس کی جو موجود تھا اس کے سامنے تورات سے، اور ہم نے اسے انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، درحالے کہ وہ تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو اس کے سامنے تھی تورات سے، اور انجیل ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اور اے حبیب، ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس کے سامنے ہے آسمانی کتاب سے، اور اس پر نگہبان، تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس سے جو اللہ نے اتارا، اور آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں، اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آیا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شرعیت اور واضح راہ عمل بنائی، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن اس نے تمہارے حسب حال جو الگ الگ احکام تمہیں دیے وہ ان میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، تو وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے قرآن میں فرمایا کہ اے حبیب، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، اور پیچھے نہ لگیں ان کی خواہشات کے، اور آپ ان سے بچتے رہیں، کہیں وہ آپ کو پھیر نہ دیں اس کے کچھ حصہ سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا۔ پس اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب اللہ انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ ضرور نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے یقین رکھنے والوں کے لیے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، تمہارے خلاف وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کسی نے انہیں دوست بنایا تو وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم قوم کو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ وہ دوڑتے ہیں یہود اور نصارہ کی طرف، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، تو دور نہیں کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر جو فتح مندی کا نشان ہو، تو وہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی بات نفاق پر پچھتانے والے ہو جائیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اور اس وقت ایمان والے کہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے تاکید کے ساتھ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ بے شک ضرور ہم تمہارے ساتھ ہیں، مٹ گئے ان کے سب عمل تو ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والے. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے ایمان والو، تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے تو ان قریب لائے گا اللہ ایسی قوم کو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، نرم ہوں گے مومنوں پر، سخت ہوں گے کافروں پر، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور ایمان والے جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اور جو دوست بنائے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، یہ ان میں سے ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور بت پرست کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم اذان دیتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ کفار اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ فرما دیجئے اے کتاب والو، ہماری کیا بات تمہیں بری لگی بجز اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو پہلے اترا، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ انہیں فرما دیجئے خلاف واقع جسے تم نے برا سمجھا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک سزا میں اس سے برا کون ہے؟ برے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب کیا، اور بعض کو ان میں سے بندر اور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بدترین ہے، اور وہ سیدھی راہ سے بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر ہی کے ساتھ نکلے، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ ان میں بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو گناہ اور سرکشی اور حرام خوری میں تیزی سے دوڑتے ہیں، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ انہیں کیوں نہیں روکتے ان کے درویش اور پادری گناہ کی بات کہنے اور حرام خوری سے، بے شک وہ بہت برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ بندھ جائیں، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے، اور جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا وہ ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور متقی بنتے تو ہم ضرور ان کے گناہ ان سے دور کر دیتے، اور ضرور انہیں داخل کرتے نعمت کی جنتوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اسے جو ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اترا، تو وہ ضرور کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں تلے سے۔ ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پر ہیں، اور بکثرت لوگ ان میں سے بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اپنے رب کا پیغام آپ نے نہ پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ فرما دیجئے اے کتاب والو، تم دین حق سے کسی چیز پر بھی نہیں، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ اتارا گیا تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے قرآن، اور ضرور زیادہ کر دے گا ان میں سے بہت لوگوں کو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اترا سرکشی اور کفر میں، تو آپ غمگین نہ ہو کفر کرنے والی قوم پر۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئین اور نصارہ، جو بھی ایمان لایا اللہ اور قیامت کے دن پر اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ بے شک ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھا تو انہوں نے نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ یہ گمان کر بیٹھے کہ انہیں کوئی عذاب نہ ہوگا تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد بھی ان میں سے بہت لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب عملوں کو خوب دیکھتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور اگر وہ نہ رکے اپنی ان بےہودہ باتوں سے تو بے شک ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم۔ تو کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ نہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، بے شک ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھیے ہم ان کے لیے کس طرح کھول کر دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا، اور اللہ ہی بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، اور اس قوم کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور وہ راہ راست سے بہک گئے ہیں۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنت کیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے اس برے کام سے جو انہوں نے کیا، یقیناً وہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ آپ ان میں سے بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کیا ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور اس نبی پر اور اس پر جو نبی کی طرف اتارا گیا تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ آپ یقیناً ضرور پائیں گے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی رکھنے والا مسلمانوں سے یہودیوں اور مشرکوں کو، اور ضرور پائیں گے آپ سب سے زیادہ نزدیک دوستی میں مسلمانوں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور زاہد ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔